بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متن قرآن کے بعد جو ہمارے پاس عنوان ہے وہ قرآن میں سجدوں سے متعلق ہے۔ تو قرآن میں کل 14 سجدے ہیں۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی 14 سجدے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک 15 سجدے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ درست بات یہ ہے کہ سجدے 14 ہیں، کہاں کہاں پہ سجدے ہیں اس میں اختلاف ہے۔ تو امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کے نزدیک سورۃ الحج میں 2 سجدے ہیں، سورۃ صاد میں کوئی سجدہ نہیں ہے، لہٰذا 14۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک سورۃ الحج کا جو دوسرا سجدہ ہے وہاں سجدہ تلاوت ضروری نہیں ہے، بلکہ سورۃ صاد میں جو سجدہ ہے وہاں سجدہ تلاوت واجب ہے، تو اس لحاظ سے 14 سجدے ہیں۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں 11 سجدے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں سورۃ النجم کا سجدہ، سورۃ الانشقاق کا اور سورۃ العلق کا سجدہ، یہ جو ہیں یہاں پہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ تو گویا کہ کل 5 مقامات ہیں جن میں سجدہ ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اختلاف ہے: سورۃ حج، سورۃ صاد، سورۃ النجم، سورۃ الانشقاق اور سورۃ العلق۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک 11 سجدے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے پیپر میں یہ سوال آ چکا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک کتنے سجدے ہیں؟ آزاد کشمیر کے پیپر میں یہ سوال آ چکا ہے۔ تو امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک کل سجدے جو ہیں وہ 11 ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے تفصیل ہے۔ سب سے پہلا سجدہ، یہ سوال گزر چکا ہے پیپر میں، آیت نمبر 206 سورۃ الاعراف، یہ سب سے پہلا سجدہ ہے جو قرآن میں موجودہ ترتیب میں ہے، جبکہ آخری سجدہ جو ہے وہ سورۃ العلق آیت نمبر 19 اور پارہ نمبر 30۔ اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ تفصیلات ہیں کہ دوسری منزل میں 1 سجدہ ہے، گویا کہ پہلی منزل میں کوئی سجدہ نہیں ہے، تیسری میں 2 ہیں، چوتھی میں 4 ہیں، 5ویں میں پھر 2 ہیں، 6ٹھی منزل میں 2 ہیں، 7ویں میں 3 ہیں۔ یہ بہت کم ایسے سوال پوچھا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے یہاں پہ یہ چیز درج کر دی ہے۔ ہاں، یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کس پارے میں 2 سجدے ہیں، تو پارہ 19 اور پارہ 30، ان 2 پاروں میں 2 سجدے ہیں۔ اچھا، ایک بات جو یہاں پہ درج نہیں ہے، یہ اس کو درج کرنے کی ضرورت ہے، سائدہ آپ لکھ لیں، وہ ہے حکمت سجدہ، سجدہ کیوں کریں؟ تو چونکہ یہ جو 14 مقامات ہیں یہاں پر سجدہ کرنے کا حکم ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں امر، اور کفار سجدہ کرنے سے منکر تھے، تو اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے کفار کی مخالفت کرتے ہوئے ان 14 مقامات پر سجدہ کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ ٹھیک ہے جی، تو سجدوں کی یہ بحث آپ اس قدر یاد کر لیں کافی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جگہوں کے نام ہیں، 10 اجناس کے نام ہیں، شہروں کے نام ہیں، قبائل کے نام ہیں، یہ آپ خود ان کو دیکھ لیں، آسان ہیں۔ قبائل کے نام میں یہاں پر کچھ قبائل درج نہیں ہیں، جیسے جو ہے بنی اسرائیل، اس کو ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ یہ نہیں ہے، سائدہ یہ درج کروا دیں۔ قرآن میں جنگلی جانوروں کے نام، مثلا خنزیر، سور، فیل، ہاتھی، قصورہ،
یہ سوال FPSC کے پیپر میں تھا، قصورہ کسے کہتے ہیں؟ سورۃ المدثر کی آیت ہے، تو یہ شیر کو کہا جاتا ہے۔ قردہ بندر کو کہتے ہیں، ذیب جو ہے بھیڑیے کو کہتے ہیں، اور اس ذیب کا ذکر جو ہے حضرت یوسف کے واقعہ میں ہے۔ اچھا، اس کے بعد قرآن میں اشیاء اور موضوعات کا تذکرہ ہوگا کتاب میں۔ یہاں پر بھی ممکنہ طور پہ ایک سوال پوچھا جا سکتا ہے آپ لوگوں سے۔ یہ چیزیں صرف رٹا لگانے یا یاد رکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، یہاں سمجھنے والی کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں سوال نمبر جو 48 ہے، جالوت کا لفظ قرآن میں 3 بار آیا ہے، یہ سوال پیپر میں گزر چکا ہے۔ اسی طریقے سے سوال نمبر جو ہے جبریل والا سوال 50، یہ بھی گزر چکا ہے کہ حضرت جبریل کا تذکرہ قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے۔ اسی طریقے سے سوال 53 ہے، تفسیر کا لفظ قرآن میں 1 بار آیا ہے، یہ سوال بھی گزر چکا ہے، یعنی آیا ہے پاسٹ پیپر میں۔ تعویل کا لفظ جو ہے نا، یہ 19 ٹھیک نہیں ہے، یہ 17 ہے، اس کو ٹھیک کر لیں۔ تعویل کا لفظ قرآن میں 19 مرتبہ ہے، تفسیر جو ہے یہ 1 مرتبہ ہے۔ باقی انبیاء کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ کس نبی کا تذکرہ، مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ 136 مرتبہ ہے، آزاد کشمیر کے پیپر میں پوچھا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ 43 مرتبہ ہے، یہ PPSC کے پیپر میں پوچھا جا چکا ہے۔ تو انبیاء کے تذکرے میں یہ تمام چیزیں اسی کتاب میں تفصیل سے موجود ہیں۔ اب ہم آتے ہیں علوم القرآن کے موضوع پر، جو اہم سوالات ہیں، جو حصہ انشائیہ ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلا جو سوال ہے ہمارے پاس، قرآن کس چیز کا نام ہے؟ قرآن کہتے کسے ہیں؟ یہ آپ کے انٹرویو کے لیے زیادہ اہم ہے۔ تو ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب ہے نور الانوار، جن کی تفسیر ہے تفسیرات احمدیہ، وہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں 3 اقوال ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں قرآن صرف الفاظ کو کہا جاتا ہے، قرآن میں لکھے ہوئے جو الفاظ ہیں نا، یہی قرآن ہے۔ دلیل، ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو عربی میں نازل کیا، اس کو عربی میں اتارا، اور عربی میں جو ہے نا وہ الفاظ ہیں، باقی الفاظ کے جو معانی ہیں وہ کسی بھی زبان میں ہو سکتے ہیں، وہ فارسی میں بھی، وہ عربی میں بھی، وہ انگریزی میں بھی، اور دیگر زبانوں میں بھی۔ تو اللہ نے چونکہ یہ قرآن میں کہا کہ ہم نے اس کو عربی میں اتارا اور عربی میں الفاظ اترے ہیں، لہٰذا قرآن الفاظ کا نام ہے، معنی کا نام نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا قول اس کے بالکل برعکس ہے، قرآن صرف معنی کا نام ہے، الفاظ کا نام نہیں ہے۔ ان کی دلیل جو ہے وہ قرآن کی آیت ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، کہ سورۃ الشعراء میں اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن گزشتہ صحیفوں میں بھی تھا، اور گزشتہ صحیفے عربی میں تو نہیں تھے، وہ تو عبرانی، سریانی اور آرامی زبانوں میں ہیں۔ قرآن کا گزشتہ صحیفوں میں ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن معنی کا نام ہے، کہ قرآن کا معنی گزشتہ صحیفوں میں تھا، اس کا مفہوم گزشتہ صحیفوں میں تھا، الفاظ تو ان صحیفوں میں نہیں تھے، کیونکہ الفاظ تو عربی میں ہیں۔ تیسرا قول جو ہے وہ سب سے پسندیدہ اور مختار ہے، سب سے درست بھی ہے، وہ یہی ہے
کہ قرآن الفاظ اور معنی دونوں کا مجموعہ ہے۔ ان کی دلیل گزشتہ دونوں کی دلیلیں ہیں۔ بھائی دونوں آپ کی دلیلیں ٹھیک ہیں، آپ اپنی دلیل سے جو دوسرے کی نفی کر رہے ہیں نا، یہ بات درست نہیں ہے۔ بے شک قرآن عربی میں اترا ہے، اس کے الفاظ عربی میں ہیں، ٹھیک ہے، اس سے ثابت ہوا قرآن الفاظ کا نام ہے۔ بے شک قرآن سابقہ صحیفوں میں بھی تھا، اس سے ثابت ہوا قرآن غیر معنی کا نام ہے۔ تو یہی دونوں کا مجموعہ ہی قرآن ہے کہ الفاظ اور معنی دونوں کا مجموعہ ہے۔ جہاں جہاں بھی صحابہ کو معنی سمجھنے میں، الفاظ کا مفہوم اور مطلب سمجھنے میں دشواری ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت کر دی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد قرآن مجید میں احکام کی کتنی قسمیں بیان ہوئی ہیں؟ قرآن مجید میں احکامات جس قدر بھی ہیں، ہم ان کو 3 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اعتقادی احکام۔ قرآن میں کچھ احکامات وہ ہیں جو عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نبوت ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، یہ سب اعتقادی احکامات ہیں۔ اور اسی طریقے سے اخلاقی احکامات ہیں، کچھ سچ بولنا، غیبت نہ کرنا، جاسوسی نہ کرنا، ایک دوسرے سے مذاق نہ کرنا، اسی طریقے سے زنا، چوری، ان چیزوں سے ممانعت۔ تیسرے نمبر پر جو ہے نا عملی احکامات ہیں۔ تو قرآن میں جس قدر بھی احکامات ہیں، ہم ان کو 3 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اب جو تیسرا سوال ہے، قرآن کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ تو قرآن کے لغوی مفہوم میں 2 معنی ہیں، پڑھنا اور جمع کرنا۔ قرآن کو چونکہ جمع کیا گیا، اس لحاظ سے بھی اس کو قرآن کہا جاتا ہے، درست ہے۔ قرآن کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس لحاظ سے بھی اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہے اس کا لغوی معنی۔ اصطلاحی تعریف آپ سب یاد رکھیں، ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے بہت ضروری ہے۔ قرآن وہ کلام معجز ہے یا وہ کلام معجزہ ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، جسے صحیفوں میں لکھا جاتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتواتر منقول ہے، اور جس کی تلاوت عبادت کا درجہ رکھتی ہے، یہ قرآن ہے۔ عربی میں جو اس کی تعریف ہے نور الانوار میں، اما الکتاب فالقرآن، کتاب سے مراد قرآن ہے، المنزل علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، المکتوب فی المصاحف، جسے صحیفوں میں، گتوں میں، ورقوں میں لکھا گیا، المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہ، جو ہماری طرف منقول ہے، ہم تک نقل ہوا یا ہم تک پہنچا ہے متواتر طور پہ، جس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ اچھا جی، قرآن کا لفظ قرآن میں کم از کم 68 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں 70 مرتبہ ہے، یہاں پر ہے 68 مرتبہ۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پیپر میں 70 نہ ہو تو کم از کم کا جو درست آپشن ہوگا نا وہ 68 ہوگا، اس لیے یہاں پہ میں نے 68 والا عدد شامل کیا ہے۔ امام شافعی بعض اوقات یہ ہے نا، پیپر بنانے والا اگر اس کو کسی خاص عدد میں شک ہو تو وہ اس کے قریب قریب کا عدد دے دیتا ہے۔ مثلا اگر پیپر میں آپشن میں ایک میں 66 ہو، ایک میں 68 ہو، اور
ایک میں جو ہے اور ہو تو آپ نے 68 والے کو سلیکٹ کرنا ہے اگر اس میں 70 نہ ہو۔ بعض علماء احتیاطاً ایسے بھی کرتے ہیں، جیسے مفتی تقی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن کا لفظ کم از کم 61 مرتبہ ہے۔ ان کی جو کتاب ہے نا علوم القرآن، اس میں 61 مرتبہ ہے، لیکن انہوں نے کم از کم کا 7 تذکرہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں جی۔ امام شافعی رحمہ اللہ لفظ قرآن کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ اچھا، اوپر ہم نے پڑھا ہے نا کہ قرآن اس کا معنی ہے جمع کرنا، اس کا معنی ہے پڑھنا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس چیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن بس اللہ کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے۔ جیسے تورات ایک کتاب کا نام ہے، انجیل ایک کتاب کا نام ہے، زبور ایک کتاب کا نام ہے، اسی طریقے سے قرآن جو ہے یہ بھی اللہ کی ایک کتاب کا نام ہے۔ یہ کہنا کہ یہ لفظ کہاں سے بنا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، اس کے حروف اصلی کیا ہیں، اس بحث میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کے 2 ناموں میں سے القرآن اور الکتاب میں فرق۔ الکتاب اس کا معنی ہے لکھی ہوئی چیز، تو الکتاب سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو سطور میں جمع کیا گیا، یعنی اس کو لکھا گیا، اور القرآن سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو سینے میں محفوظ کیا گیا۔ دیکھیں نا، القرآن کا معنی ہے جمع کرنا یا پڑھنا۔ اب وہ جمع کرنا آپ کسی کتاب میں جمع کریں، آپ اس کو دل میں جمع کریں، آپ اس کو ذہن میں جمع کریں، جمع کرنا ہے۔ جبکہ الکتاب یہ لکھنے کے معنی میں ہے، جو آپ کے ذہن میں ہے، آپ کے دماغ میں ہے، دل میں ہے، اس کو کتاب نہیں کہا جائے گا۔ کتاب اس کو تب کہیں گے جب وہ سطور میں ہو، جب وہ تحریر میں ہو۔ تو ان دونوں میں یہ فرق ہے۔ اب یہاں آپ کے پاس مستشرقین کا، غیر مسلمین کا ایک جو اعتراض ہوتا ہے اس کا جواب بھی آ چکا ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جمع کیا گیا، رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے بعد اس کو لکھا گیا، اور ظاہر بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کو لکھا گیا، غلطی کا امکان تو موجود ہے، مان بھی لیں کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی کا امکان تو موجود ہے، کیونکہ جس کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی وہ دنیا سے پردہ کر گئے تھے۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ قرآن میں کوئی غلطی بھی نہیں ہے، امکان بھی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب ہم اسی بات سے دیں گے کہ بھائیو، قرآن کا ایک نام ہی الکتاب ہے، تو قرآن کا نام الکتاب بتلانا یہ اس بات کی طرف دلیل اور اشارہ ہے کہ قرآن لکھا ہوا موجود تھا۔ یہی وجہ ہے قرآن میں آپ کو ذالک القرآن نہیں ملے گا، قرآن میں آپ کو ملے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور کتاب وہی چیز ہے جو سطور میں ہو، جو تحریر میں ہو، جو گتوں اور صحیفوں میں ہو۔ لہٰذا یہ کہنا کہ رسول اللہ کے بعد قرآن کو جمع کیا گیا یہ درست نہیں ہے۔ علامہ بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قاضی شیزلہ کے حوالے سے قرآن کے 55 نام بتلائے ہیں۔ قرآن کے 55 نام ایسے ہیں جو خود قرآن میں مذکور ہیں، قرآن سے لیے گئے ہیں، جیسے المہیمن، الکتاب، القرآن، الفرقان۔ علامہ عبدالعظیم زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق قرآن کے جو ذاتی نام ہیں، جو اصلی نام ہیں، وہ 5 ہیں: القرآن، الفرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب،
اور الکتاب کا معنی لکھی ہوئی چیز، الذکر کا معنی نصیحت، اور التنزیل کا معنی آہستہ آہستہ اتاری ہوئی کتاب۔ قرآن کا موضوع کیا ہے جی؟ قرآن کا موضوع انسان ہے، اس حیثیت سے کہ وہ مکلف ہے، انسان ذمہ دار ہے، کچھ چیزیں اس کے اوپر لازم ہیں، کون سی چیزیں اس کے لیے حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں، کیا اس کے لیے مفید ہے، کیا اس کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، خواہ وہ مفید یا مضر عقائد میں سے ہو، اعمال میں سے ہو، اخلاق میں سے ہو، تو یہ قرآن کا موضوع ہے۔ اگر ہم ایک لفظ میں قرآن کا موضوع بیان کریں تو وہ انسان ہے، حضرت انسان، یہ قرآن کا موضوع ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں قرآن کے اجزاء کی طرف۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں سورتیں ہیں، قرآن مجید میں آیتیں ہیں، آیات کے مجموعے سے ایک سورت بنتی ہے، اور پھر 114 سورتوں کا مجموعہ وہ مکمل قرآن مجید ہے۔ آیت کسے کہتے ہیں، سورت کسے کہتے ہیں، اسے دیکھ لیتے ہیں۔ آیت کا لغوی معنی نشان، علامت اور دلیل کے ہیں۔ آیت کے لغوی معنی یہ ایک پیپر میں سوال پوچھے گئے ہیں۔ آیت کی اصطلاحی تعریف یہ ہے، یہ مختلف جملوں سے مرکب قرآن کا وہ حصہ ہے جو مبدا اور مطلع رکھتا ہو، یعنی اس کی ابتدا بھی ہو اور اختتام بھی ہو، اگرچہ اس کا مرکب ہونا تقدیری ہو، یعنی بعض اوقات ظاہری طور پہ ہمیں نظر نہ آئے کہ یہاں پر ہے، لیکن وہاں پر وہ موجود ہوتا ہے، یعنی جملے کا ایک جز ہو اور آیت کسی صورت میں شامل ہو، کسی صورت کا حصہ ہو۔ قرآن مجید کی آیات حضرت عائشہ کی طرف جو گنتی منسوب ہے اس کے مطابق 6666 ہیں، جبکہ اہل کوفہ کے نزدیک 6236 ہیں۔ اس میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل نہیں ہے جو 113 مرتبہ ہے۔ اگر آپ بسم اللہ کو بھی شامل کریں گے تو اس میں 113 مزید شامل کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب قرآن ایک ہی ہے تو آیتوں کی تعداد میں اختلاف کیوں ہے؟ حضرت عائشہ کے نزدیک آیتیں زیادہ ہیں، ان کے نزدیک کم کیوں ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت فرماتے تھے، آپ جہاں پہ وقف کرتے، جہاں پہ ٹھہرتے، اسی کو ایک آیت شمار کیا جاتا تھا۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 آیتیں ایک سانس میں بھی پڑھ لیتے تھے، تو اس لحاظ سے آیتوں کی تعداد میں اختلاف ہے، ورنہ پورا قرآن ایک ہی ہے۔ جنہوں نے کہا 6666 آیات ہیں، ان کے نزدیک وہی قرآن ہے جو الحمد سے شروع ہو کر والناس تک ہے۔ جو کہتے ہیں کہ نہیں 6236 آیات ہیں، ان کے نزدیک بھی بغیر کسی تبدیلی، زیادتی اور اضافے کے وہی قرآن ہے جو الحمد سے لے کر والناس تک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ درمیان میں جو بڑی بڑی آیتیں ہیں نا، کچھ ان کو 2-3 آیتیں شمار کر لیتے ہیں، کچھ اس کو ایک آیت شمار کرتے ہیں، اس لیے درمیان میں تعداد میں اختلاف ہے۔ مثلا سورۃ الفاتحہ کو دیکھ لیں، 7 اس میں آیتیں ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ بسم اللہ یہ ایک آیت ہے، بعض کہتے ہیں نہیں صراط الذین انعمت علیہم یہاں تک ایک آیت ہے، تو ہے تو وہی سورۃ فاتحہ، تو اس لحاظ سے اختلاف ہے۔ اب آتے ہیں ہم آیت سے جو ایک سورت ہے، وہ سورت کا معنی کیا ہے اور اس کو سورت کہتے کیوں؟ تو
تو قرآن مجید کی آیات کے ایک مجموعے کو سورت کہتے ہیں۔ سورت میں کم از کم 3 آیتیں ہوتی ہیں، 3 آیات سے کم پر مشتمل کوئی سورت نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 286 آیات ہیں سورۃ البقرہ میں۔ سورت عربی میں اس کے مختلف معانی ہیں، مثلا برتن میں جو چیز، جو کھانا وغیرہ بچ جائے اس کو سورت کہا جاتا ہے۔ عربی میں برتن میں بچی ہوئی چیز کو بھی سورت کہتے ہیں۔ تو قرآن کا سورت جو ہے ایک حصہ ہے، جیسے برتن میں بچی ہوئی چیز اسی چیز کا حصہ ہے جو برتن میں چیز موجود تھی، اسی لحاظ سے چونکہ سورت بھی قرآن کا ایک حصہ ہے۔ مثلا قرآن کو آپ سمجھیں ایک برتن کی مانند مثال کے طور پہ، اور سورت اس کا ایک حصہ ہے۔ اچھا، ایک سورت کا معنی ہے، یہ لفظ بنا ہے سور البنا سے، یہ کہتے ہیں عمارت کی دیوار کو۔ پرانے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ لوگ کوئی آبادی، کوئی بستی، کوئی شہر آباد کرنا چاہتے تو اس کے ارد گرد ایک دیوار بناتے تھے حفاظت کے لیے، جیسے آج کل آپ کینٹ میں، چھاونی وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے اس شہر کی حفاظت کی جاتی تھی۔ تو وہ دیوار پورے شہر کو گھیرے میں، احاطے میں لیے ہوتا تھا۔ تو اسی طریقے سے سورت جو ہے وہ پوری آیات کو مشتمل ہے، پوری آیات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اس لیے اس کو سورت کا نام دیتے ہیں۔ اچھا، سورت کا ایک تیسرا معنی ہے رفعت اور بلندی۔ عربی میں سورت رفعت اور بلندی کو بھی کہتے ہیں۔ تو قرآن کی سورت کو سورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ دیگر جو آسمانی کتابیں ہیں اس سے اس کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند ہے، اس لیے اس کو سورت کا نام دیا گیا۔ اب ہم اصطلاحی تعریف کی طرف آتے ہیں۔ سورت ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جو آغاز اور خاتمہ رکھنے والی آیات پر مشتمل ہو، اور اس میں کم از کم 3 آیات ہوں، اور 3 آیات پر مشتمل صورتیں 3 ہیں: سورۃ العصر، سورۃ النصر اور سورۃ الکوثر۔ قرآن مجید کی صورتوں کی ترتیب کون سی ہے؟ قرآن نازل ہوا، آپ سب کو پتہ ہے، سب سے پہلی وحی جو ہے وہ سورۃ العلق ہے۔ اب جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ تو قرآن کی جو ہے نا 2 ترتیبیں ہیں، ایک ہے ترتیب توقیفی اور ایک ہے ترتیب نزولی۔ قرآن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ بیک وقت کئی سورتوں کی آیتیں نازل ہو رہی ہوتی تھیں۔ بیک وقت ایک سورت کی آیتیں چل رہی ہیں، ایک دوسری سورت، ایک تیسری سورت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں صحابہ کو سورتوں کی ترتیب کے متعلق آگاہ کیا۔ تو سورتوں کی جو موجودہ ترتیب ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہے، پھر سورۃ البقرہ ہے، پھر آل عمران ہے، پھر النساء ہے، المائدہ ہے، اس کے متعلق 3 اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ ترتیب اجتہادی ہے، یعنی کہ رسول اللہ نے نہیں بدلایا، صحابہ نے غور و فکر سے، اجتہاد سے یہ کام کیا کہ پہلی سورت فاتحہ ہے، پھر البقرہ ہے، پھر اسی ترتیب سے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سورتوں کی ترتیب بھی آیات کی ترتیب کی طرح توقیفی ہے، یعنی سورتوں کی جو موجودہ ترتیب ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بتلائی ہوئی ہے۔
جیسے آیتوں کی ترتیب اللہ رب العزت کی طرف سے بتلائی ہوئی ہے۔ مثلاً سورۃ الفاتحہ کی جو پہلی آیت ہے نا، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اسی ترتیب سے ہوگی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں الرحمن الرحیم پہلے ہو، پھر الحمد للہ رب العالمین ہو، پھر مالک یوم الدین۔ تو جس ترتیب سے یہ آیتیں ہیں یہ ترتیب توقیفی ہے، اسی طریقے سے سورتوں کی ترتیب بھی توقیفی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے کہ سورۃ الفاتحہ، پھر البقرہ، پھر آل عمران، اسی طرح۔ تیسرا قول یہ ہے کہ سورۃ انفال اور سورۃ برات کی ترتیب جو ہے یہ تو اجتہادی ہے، باقی تمام صورتوں کی ترتیب توقیفی ہے، اور یہی تیسرا قول زیادہ قوی اور مضبوط ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے ترتیب نزولی اور ترتیب توقیفی کے بارے میں مختصر بتلایا ہوا ہے کہ جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا وہ ترتیب نزولی ہے، جبکہ قرآن کی موجودہ ترتیب کو دو نام دیے جاتے ہیں، ترتیب توقیفی یا ترتیب مصحفی۔ مصحف کا مطلب کہ موجودہ جو ہمارے پاس قرآن موجود ہے اس کی یہ ترتیب ہے۔ اب آگے بحث ہے وحی کے بارے میں۔ قرآن چونکہ وحی الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، وحی کسے کہتے ہیں، کتنی قسمیں ہیں، رسول اللہ پر وحی کا نزول کیسے ہوا، پہلے کاتب وحی کون ہے، آخری کون ہے، پہلی وحی کون سی ہے، آخری وحی کون سی ہے، یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔